اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام محترم خواتین و حضرات، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مبارک سیرت کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک موضوع میں سے آج ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے، میرے اس ویڈیو کو تبلیغ دین کی نیت سے آپ زیادہ سے زیادہ دوسروں تک شیئر کریں، وائرل کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام وقت اور حالات کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بیت اللہ شریف کی عمارت کو اثر نو تعمیر کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ چنانچہ اہل مکہ اور اہل قریش نے خالصتاً رزق حلال سے بیت اللہ شریف کی عمارت کو دوبارہ تعمیر کیا۔ جب جنتی پتھر حجر اسود اس کے تنصیب کا وقت آیا، حجر اسود یہ وہ مبارک پتھر ہے جس کے بارے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ پتھر جو ہے اپنے چومنے والے کو یا استلام کرنے والے کو یہ پہچانتا بھی ہے اور قیامت کے دن پہچانے گا بھی اور اس کی شفاعت بھی کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو جب جنتی پتھر جو ہے وہ اپنے چومنے یا استلام کرنے والے کو پہچانے گا بھی اور شفاعت بھی کرے گا، تو امام الانبیاء اور امام الرسول آقا کریم علیہ السلام بدرجہ اولا اپنے پاس آنے والے کو پہچانتے بھی ہیں، اور قیامت کے دن اللہ کے فضل سے آقا کریم علیہ السلام شفاعت بھی فرمائیں گے۔ فریاد جو کرے امتی حال زار میں، ممکن نہیں خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ تو محترم خواتین و حضرات، جب حجر اسود جنتی پتھر کی تنصیب اور اس کے لگانے کا وقت قریب آیا تو تمام قبائل کے جو سردار تھے، قریب تھا کہ قبائل آپس میں لڑتے اور یہ لڑائی جو تھی نسل در نسل چلتی، لیکن اس وقت ابو امیہ بن مغیرہ نے یہ کہا کہ جو کل سب سے پہلے مسجد کے دروازے سے آئے گا، حرم شریف کے اندر آئے گا، مسجد کے اندر آئے گا، وہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ چنانچہ صاحب نے اس بات کو مان لیا۔ جب صبح سب سے پہلے جو مسجد کے دروازے سے داخل ہوا اور جو مسجد کے اندر تشریف لائے اور سب سے پہلے جو ہستی تشریف لائی وہ آقا کریم علیہ السلام کی ذات مبارک تھی۔ آقا کریم علیہ السلام اپنی صلاحیت اور اپنے شرف، اپنی بزرگی، امانت داری، دیانت داری کے اندر آپ پہلے ہی معروف تھے، صادق الامین کے نام سے آپ جانے جاتے تھے۔ تو واجب الاحترام تمام نے اس بات پہ متفق فیصلہ کیا کہ جو حضور فیصلہ فرمائے گا ہم سب کو قبول ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے انتہائی نبوت اور رسالت کی فہم و فراست سے کام لیتے ہوئے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک چادر بچھائی جائے۔ چنانچہ اس چادر کے اندر حجر اسود کو رکھا، جنتی پتھر کو، اور حضور نے فرمایا اب تمام قبائل کے لوگ اپنا اپنا ایک سردار، ایک اپنا نمائندہ جو ہے متعین کریں، منتخب کریں۔ تمام قبائل کے ایک ایک نمائندے نے اس حجر اسود کے اندر رکھی ہوئی اس چادر کو کونوں سے پکڑ لیا اور سب نے پکڑ کے بیت اللہ شریف کی عمارت کے قریب لے آئے۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے خود حجر اسود کو اٹھا کے جو ہے آپ نے بیت اللہ شریف کے اندر نصب فرما دیا۔ تو یوں ایک زمانہ جاہلیت کے اندر جو نسل در نسل لڑائیاں چلتی تھی، اس سے آقا کریم علیہ السلام کی دانشمندی، آقا علیہ السلام کی اس فہم و فراست نے اس لڑائی سے ان قبائل کو بچا لیا۔ میری آپ سے گزارش ہے، میری اس ویڈیو کو تبلیغ دین کی نیت سے آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔